نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منائل عباسی۔ ہم نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا، ہم تباہی میں لگے رہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا ہماری ہے، ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس کو گزاریں گے، مطلب ہنسیں گے، گائیں گے، ناچیں گے، آوارگی میں اپنی زندگی گزاریں گے، خود بے حیائی میں لگے رہیں گے، ظلم و ستم کے بازار گرم رکھیں گے، بے حیائی کے بازار گرم رکھیں گے، عزتیں لوٹیں گے، لٹوائیں گے، بے پرواہی کریں گے، اس دنیا کو غفلت میں گزاریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ محاورہ بھی ہم بڑی شوق سے بولتے ہیں، دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے تو اس کو گزارو بس موج مستی کا۔ مگر یہ بات بھول گئے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے ہم رہیں گے، پھر ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، پھر اللہ کے دربار میں ہم نے حاضری دینی ہے۔ تو اس وقت جب اتنی بے حیائی کریں گے، اتنی بے پردگی کریں گے اور ایسی بے حیائی کہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہم اللہ کے حضور کس طریقے سے پیش ہوں گے؟ اس وقت جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت ہمارے چہرے بگڑ جائیں گے، کمر کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ابھی عذاب آیا نہیں، چہرے ہمارے اتر گئے ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، مجھے جہنم کے عذاب کا ذکر تو سناؤ اے جبرائیل۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جہنم کا حلقہ عذاب کی کہانی سناتا ہوں۔ جہنمیوں کے پاؤں میں جو حلقہ عذاب ہوگا، جہنمیوں کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھ دیا جائے گا، اور اس قدر اس کی تپش ہوگی، اس قدر وہ کھول رہا ہوگا، اس قدر وہ گرم ہوگا کہ دماغ، ناک اور کان کے راستے باہر آ جائے گا۔ اللہ جس کو آگ کے عذاب میں ڈالے گا، اس کی یہ صورت ہوگی کہ ایک دانت اور پہاڑ کے جتنا، اور پہاڑ کی پیمائش آپ دیکھیں 15 کلومیٹر ہے، تو 32 دانت کتنے ہو جائیں گے؟ جب ایک دانت اور پہاڑ کے جتنا ہوگا تو 32 دانتوں کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں نا، پھر سوچ لیں جب 32 دانت ایسے ہوں گے تو منہ کتنا بگڑا ہوا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اور کھال جل جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کو نئی کھال دے دی جائے گی۔ جہنمی یہ نہ کہے کہ کھال جل گئی، جب ہڈیاں بوسی ختم ہو جائیں گی، کھال جل جائے گی اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، آنتیں ختم ہو جائیں گی تو عذاب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت اس کو دوبارہ سے ہڈیاں دے گا، دوبارہ سے اس کے اندر آنتیں، دوبارہ سے اس کی شکل دے گا، دوبارہ سے اس کو پورا بنا دے گا، اس کے اوپر کھال پہنا دے گا، پھر اللہ رب العزت دوبارہ سے اس کو وہی عذاب میں مبتلا کر دے گا، وہی عذاب اس کو دے گا، اور 70 سال تک جہنم میں وہ چیختا چلاتا رہے گا، 70 سال تک اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد دروغہ آئے گا، یعنی فرشتہ آئے گا، اور وہ اس کو پانی مانگے گا کہ پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دیا جائے، تو وہ دروغہ اس کو کھولتا ہوا گرم ابلتا ہوا پانی دے گا، اور جہنمی اس قدر پیاسا ہوگا کہ وہ پانی پینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ پانی اپنے منہ میں ڈالے گا تو جیسے ہی اس کے منہ میں جاتے ہی اس کی آنتیں پیٹ سے اس کے پاؤں تک پگھل کر نکل جائیں گی، اور وہ بھوک سے چلائے گا، مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو دروغہ جہنم آئے گا، اس کو کھانے میں کانٹے دار جھاڑیاں دے گا، اور پھر بھی وہ شخص اس قدر بھوکا ہوگا کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے ہلکا عذاب کے بارے میں جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایسے عذاب ہوگا۔ اس پہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ نماز تو موقع ہے محبوب کی چوکھٹ میں حاضری دینے کا، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکانے کا۔ سوچ لیں دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو جیسے اس سے بات نہیں ہوتی تو ہم کتنا اس سے ملاقات کی شوق رکھتے ہیں، اس سے بات کرنے کی شوق رکھتے ہیں، ہر وقت دل میں، دماغ میں اس کا تصور رہتا ہے۔ تو اللہ سے ہم کیسا عشق کرتے ہیں کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کو ہم بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے محبوب کے لیے اپنا
تن من دھن سب کچھ بے چین کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی چوکھٹ میں جب اپنا سر جھکانے کے لیے، ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے ایسی بے چینی کیوں نہیں دکھاتے؟ نماز کے لیے جب ہم اپنا سر جھکانے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے اس کی چوکھٹ میں اپنے سر جھکانے کے لیے بے چینی نہیں دکھاتے، اس سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق نہیں۔ دنیا کے محبوب کے لیے ہم طرح طرح کی مصیبتیں لیتے ہیں، طرح طرح کے طعنے برداشت کرتے ہیں، بے چینی، دکھ، رونا دھونا سب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے ہم اپنے آپ کو بالکل بھی تیار نہیں کر رکھا۔ اس سے تو صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت ہی نہیں رکھتے، صرف دکھلاوے کے لیے اللہ کی چوکھٹ پہ اگر ہم سر جھکا بھی دیتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے جھکاتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کے اگر ہم شوق رکھتے تو ہم اپنے دل میں نماز کی محبت کو قائم رکھتے، کیونکہ اللہ رب العزت سے بات چیت کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے، بہترین جو موقع ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سیدھا ہم اپنے محبوب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کلام اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے لیے کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس وقت بھی دنیا کے محبوب کا تصور تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ محبت عبادت ہے یہ میں جانتا ہوں، محبت عبادت ہے یہ میں جانتا ہوں، پر لوگ بے وفا کر کے کافر بنا دیتے ہیں۔ نماز کی تو بہت ساری فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا احترام عزت فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ حاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھا یہ کہ پل صراط پہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچواں یہ کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ کتنے طریقوں سے؟ 15 طریقوں سے عذاب دیا جائے گا، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے تو یہ 5 ہیں۔ دنیا کے جو 5 ہوں گے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ صالح اور نور، جو نیک اور نور ان کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں میں اجر کو ہٹا دیا جائے گا۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں ہوگا۔ اور موت کے وقت 3 جو عذاب دیے جائیں گے وہ یہ ہوگا: اول ذلت سے مرے گا، یعنی جب مرے گا تب بھی ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوگی۔ دوسرا بھوک سے مرے گا۔ تیسرا پیاس کی شدت سے اس کی موت آئے گی، اگر سمندر کا پانی بھی وہ پی لے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور قبر کے 3 جو عذاب ہوں گے جو نماز میں سستی کرتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے نہیں، جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ اول جو قبر کا ہوگا وہ یہ ہوگا، اس پر قبر تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں اس کی آپس میں جڑنے لگ جائیں گی۔ ایک دوسرے میں گھس جائے گی اس کی پسلی، ایک پسلی دوسرے پسلی میں اس کی گھس جائے گی۔ دوسرا قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط کر دیا جائے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا اگر ان ناخنوں پر چلا جائے تو اس کے نوک تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور اس سانپ کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، اور تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے یعنی صبح سورج کے نکلنے تک مارتا جاؤں گا، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارتا جاؤں گا، اور عصر کی نماز ضائع کرنے پر غروب آفتاب یعنی مغرب تک مارتا جاؤں گا، اور صبح کی نماز عشاء کی نماز قضا کرنے پر صبح تک تجھے مارتا جاؤں گا۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ کتنا؟ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب اس پہ ہوں گے۔ ایک حساب میں سختی کی جائے گی، دوسرا اللہ رب العزت اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا،
اور کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا تو آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز کے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بتلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔